السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں چینل سے اللہ دا ون اینڈ اونلی، اور بیسکلی اس چینل کا نام میں نے قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ اخلاص، اس کی جو پہلی آیت کا ترجمہ ہے اس پہ رکھا ہے. اور پہلی جو ویڈیو تھی میری، اس میں نے ملحدین کے پیشوا جو ہیں رچرڈ ڈاکنز، تو ان کے اوپر بات کی تھی، ان کی بک جو ہے دا گاڈ ڈیلیوژن. ویسے تو خیر اس کا نام رچرڈ ڈاکنز ڈیلیوژن ہونا چاہیے، مگر چلیں. اور میں نے بتایا تھا کہ ان کی بک کا جو فرسٹ چیپٹر ہے ڈیپلی ریلیجیس نان بلیور، اس کو انہوں نے کافی زیادہ اس میں آئنسٹائن کو کوٹ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کی بک بہت بڑی ہے، تو ہم سارے پوائنٹس پہ تو اگر ڈسکس کرنا شروع کیا ہم نے تو ویڈیوز بہت ہی لمبی بنیں گی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی ایتھیسٹ نے، ان کے جو شاگرد ہیں ان لوگوں نے انہیں یہ نہیں بتایا رچرڈ ڈاکنز کو کہ آپ کو اپنی بک اتنی بڑی نہیں لکھنی چاہیے، بس چھوٹا سا نظریہ لکھتے اپنی بک میں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جاتا آسانی سے. مگر کیا کریں، سب سے پہلے تو ان کو اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے بہت ڈیٹیل سے. اس کے بعد یہ آئے ہیں اپنے اصل ٹاپک پہ، اپنے اصل موٹیو پہ، اور اس میں بھی بہت ساری ان کی باتوں میں کانٹرڈکشنز ہیں. اپنی ہی باتیں پہلے انہوں نے کی ہیں اور پھر خود ہی اس بات کو ڈینائی کر دیا، جس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تو پہلے بات کرتے ہیں جو انہوں نے آئنسٹائن کو کوٹ کیا، کہ آئنسٹائن یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ میں خدا پر یقین کرتا ہوں، میں خدا پر بلیو نہیں کرتا، مگر میں نے اس بات کو جھٹلایا بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہ خود ہی پھنس گئے. بیسیکلی یہ پکچر کا یہ رخ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ آئنسٹائن جو ہیں وہ خدا پر بلیو نہیں کرتے تھے، مگر ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو کوٹ تو مجھے پورا کرنا ہے آئنسٹائن کو. تو ظاہر ہے کہ خود ہی انہوں نے پہلے لکھا اور خود ہی اس بات کو ڈینائی کر دیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آئنسٹائن جو تھے وہ پرسنل گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے تھے، یعنی ایک ایسا خدا جو کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں انٹرسٹڈ ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں. تو ان کا صرف اس چیز پہ بلیو نہیں تھا. باقی وہ ایک دیسٹ تھے. جو دیسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ ایسے گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں جس کو آپ کی لائف میں ایسا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بس اس نے آپ کو بنایا اور بنا کے چھوڑ دیا، اور اب اسے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اور دوسری بات جو انہوں نے آئنسٹائن کی کوٹ کی وہ یہ کہ آئی ایم اے ڈیپلی ریلیجیس نان بلیور، جس پہ انہوں نے اپنے پورے چیپٹر کا نام ہی یعنی ان کی یہی ہے. لیکن پھر فوراً ہی اسی کے نیچے انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا مذہب ہی ہے، یعنی کسی کو نہ ماننا بھی یہ ایک قسم کا مذہب ہی ہے. جبکہ ایتھیسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. تو انہوں نے ایک جملہ اور ایڈ کر دیا کہ میری کتاب کا ٹائٹل آئنسٹائن کے نظریے سے بھی متفق نہیں. تو بھائی آپ کو پھر اس انسان کو کوٹ کرنا چاہیے تھا کہ جس کا نظریہ خالصتاً آپ سے متفق ہوتا آپ کی کتاب کے ٹائٹل سے، اور آپ کو آئنسٹائن کو کوٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر انہوں نے ایک چرچ کا حوالہ دیا ہے، جو اس کے جو پریسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کو جب ہی پہچان سکتے ہیں جب آپ یہ کوئی ہیلوسینیٹری ڈرگ ہے وہ لیں، تب آپ خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں بھائی کہ اسلام ایسا کب بولتا ہے؟ یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے جو ان کو بات صحیح لگی، جس جگہ پہ جس مذہب کو گھسیڑنا صحیح لگا اور جس کی جو بات ان کو صحیح لگی وہ انہوں نے ڈال دی، مگر جہاں پہ ان کو اسلام کی باتیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی وہاں انہوں نے نہیں کی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرگز لینے کے لیے ہی منع کیا ہے، اور نشہ کر کے نماز کے قریب جانے کے لیے بھی منع کیا ہے، تاکہ انسان بالکل خالص دل سے، پیور دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس چیز کو فیل کر سکے. تو اسلام تو کہیں ایسا نہیں کہتا کہ آپ کوئی ڈرگ لے کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.
اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ نشہ کرنے کے لیے کیوں منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ میں اس کو آئے گا جس کے پاس دماغ ہوگا۔ اور جب مسلمانوں کا پھر اس طرح کی باتوں پہ کوئی ری ایکشن ہوتا ہے تو پھر ان پہ ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو ٹیررسٹ ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ وائلنٹ ہوتے ہیں۔ میرا خیال میں ان لوگوں کو اپنی ڈکشنری اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وائلنس کہا کسے جاتا ہے، اور جو آپ نے اتنی بڑی کتاب چھاپ کے کی ہے اگینسٹ ریلیجن، اس کو بھی وائلنس ہی کہا جاتا ہے۔ اور جو ساری دنیا بھر میں لوگوں کو مسلمانوں کی انبیاؤں کے کارٹونز بنا کر ان کی گستاخی کرنے کا شوق ہے تو اس کو بھی وائلنس ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ وائلنس کرتے ہیں اور مسلمانوں کا ری ایکشن ہوتا ہے، وہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی مسلمان تو بڑے ظالم لوگ ہیں، کیونکہ جب ان کی اکانومی تباہ ہوتی ہے تو پھر ان کو مسلمانوں سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو بھائی پہلے آپ چھیڑخانیاں کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ تو بالکل ویسی بچوں والی حرکتیں ہیں، جیسے کوئی بچہ شرارتی ہوتا ہے تو وہ پہلے مار کے بھاگ جاتا ہے، پھر دوسروں کو جا کے بتاتا ہے کہ پہلے اس نے مجھے مارا تھا۔ تو رچرڈ بھائی یہاں بھی آپ کے لیے بری خبر یہی ہے کہ یہاں بھی آپ نے لوگوں کو چونا لگانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اور میں نے ریسنٹلی ابھی ایک نیوز پڑھی تھی کہ چیپل ہل میں کسی کریگ اسٹیفن ہکس نامی آدمی نے ایک مسلمانوں کی پوری فیملی کا مرڈر کر دیا، جس میں 23 سالہ لڑکا تھا اور 21 سال کی اس کی بیوی تھی اور 19 سال کی بہن، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی ڈیٹیلز معلوم کی اس کرمنل کی تو وہ ایتھیسٹ کے گروپ کو سپورٹ کر رہا تھا FB پہ۔ تو اس سے یہ ایک تو ثابت ہو گیا کہ صرف مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، بس فرق یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ چیزیں بتائیں گے تو مسلمانوں کا جو ہم نے امیج بنایا ہوا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو وہ تو سارا خراب ہو جائے گا نا۔ اور ابھی سب جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں ایک اٹیک ہوا تھا مسجد پہ، جس میں 51 لوگ مارے گئے تھے اور 40 لوگ زخمی ہوئے تھے، اور وہ کسی برینٹن ٹیرنٹ نامی آدمی نے کیا تھا جو کہ آسٹریلین تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا ایک اور بچکانہ سوال آپ سنیں، اس سے زیادہ یقین کریں میں نے بچوں والی ذہنیت آج تک نہیں دیکھی کہ اگر آپ پرے کریں، دعا کریں یعنی بیمار کے لیے، تو کیا وہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ان کا اپنا نظریہ ہے کہ زیادہ تر اکیلے میں اور عبادات گاہوں میں جو عبادات کی جگہ ہیں وہاں پہ بیماروں کے لیے عبادات کی جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دے دی ہے، آپ کو کم سے کم کسی ایک صحیح مسلمان کا انٹرویو لے لینا تھا یہ سب چھوڑیاں مارنے سے پہلے۔ آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی 400 صفحات کی، اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ اسلام کہتا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے نماز پڑھنے کا کہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سچے دل سے دعا مانگتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہمارے آدھے سے زیادہ کام تو دعا مانگنے سے ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے تو کافی دفعہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے فیوچر میں جا کے کہ اگر ہماری یہ دعا قبول ہو جاتی تو ہمارے لیے بہت برا ہو جاتا، اور بہت بہتری ہوئی جو یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اب ان کو کون سمجھائے، رچرڈ کو کون سمجھائے۔ اور ان کی باتوں سے ایسا ہی لگ رہا ہے، اور زیادہ تر ملحدین کی باتوں سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ خدا کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور اس کو چانس دے کے دیکھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اگر اس کے بجائے میں کہتی ہوں یہ لوگ یہ سوچیں کہ ہمیں ایک چانس مل جائے سچائی جاننے کا، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور دوسری بات، جتنے بھی مسلمان بھائی مجھے سن رہے ہیں جو مسجدوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم صرف بیماروں کے لیے دعا کرنے نہیں جاتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے۔ اور آپ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 to 58 کا ترجمہ پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، قوت والا اور زور آور ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی میری عبادت و اطاعت سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کما کر کھلائیں جیسا کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے،
بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی پاس ہیں، میری عبادت و اطاعت سے خود انہی کو فائدہ ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی، نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے انسان کو اور چوائس دے دی ہے۔ اب اگر وہ ان لوگوں کو بھی جنت میں ڈال دے گا جو عبادات نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ انفیئر ہوگا جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا ہے کہ یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم عبادت کریں گے تو ہم خود ہی، ہمارے لیے یہ فائدے کی چیز ہے۔ اور یہ تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف کی، یہ بہت اچھی تفسیر ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ملحدین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا کیوں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے سکون ملے۔ تو پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ بننا کیا چاہ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے خود اپنے آپ کو بندر ثابت کیا، اب آپ کو انسان ہونے میں بھی تکلیف ہے۔ اور ایک فالتو قسم کا فلسفہ ہے ان کا کہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی اچھی ہے زیادہ، تو ان کو خودکشی کر لینی چاہیے۔ تو یہ فلسفہ آپ کے اپنے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جانور اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں نا، اور سب سے الگ ہیں اور سب سے اچھے ہیں، لیکن یہ اس چیز پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم جانوروں جیسے ہی ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی جانور سے یا کسی اور مخلوق سے الگ نہیں ہیں۔ تو جب یہ کہتے ہیں تو بھائی آپ ہیومن رائٹس کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کو بھی پھر جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ آپ کے اپنے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے یہ چیز، کچھ بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ یہی تو بات ہے، آپ کو پتہ کچھ تھا نہیں، بس آپ نے وداؤٹ اینی ریسرچ پوری بک لکھ دی۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کے فالوورز پہ کہ وہ قرآن میں اتنی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ہی جو ان کے پیشوا ہیں، اپنے ہی جو ان کے ٹیچر ہیں، ان کی بک میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ تو چلیں، یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کرنی تھیں۔ اب انشاءاللہ اور دوسری ویڈیو بناؤں گی ان کے کچھ اور کارناموں کے ساتھ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیوز جتنا ہو سکتا ہے اس طرح کی، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔